اللہ معاف کرے, اللہ کسی کے بچی کے ساتھ ظلم نہ کرے کہ انہوں نے اس کے یہ بالیاں بھی کھینچے تھے, سمجھے, اس کے جسم پہ اتنے تشدد کیے گئے تھے, اس بچی کے ساتھ اتنا ظلم, اس کو تڑپا تڑپا کے انہوں نے مارا ہے, تڑپا تڑپا کے انہوں نے مارا ہے, پر بے جا تشدد ہوا ہے. اور یہ کچھ ہی ٹائم کا بات ہے کہ 8 یا 10 گھنٹے ہوتے ہیں کہ اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کا سانس بند کر دیا گیا. باقاعدہ پوسٹ مارٹم میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے. جب ہم لاش لے گئے مستوں, وہاں عورتوں نے اس کو غسل دیا تو ہر ایک کی آنکھ جو ہے نا بھرے ہوئے تھے. تحریک اتحاد بین السادات پاکستان کا مرکزی چیئرمین سید الطاف حسین شادوپاسی, یہ واقعہ 1 تاریخ کو پیش آیا ہے ضلع کچھی کے تحصیل ڈاڈر میں. بی بی حمیرہ زوجہ سید شاکر شاہ, یہ ڈاڈر شہر میں پیش آیا ہے. اس بچی کو 2 سال پہلے ماں باپ نے سید شاکر شاہ کے ساتھ ان کا رشتہ کرایا, خوشی سے ان کا شادی ہوا. آہستہ آہستہ ان کے حرکات, ان کے معاملات, بچی پہ انہوں نے تشدد کرنا شروع کیا اور گھریلو معاملات بڑھنے لگے. اس کو قید و بند کرنا شروع کر دیا انہوں نے. گھر سے باہر جانے پہ پابندی, موبائل پہ پابندی, اٹھنے بیٹھنے پہ پابندی, حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر تک جانے کے لیے بھی اس کے اوپر پابندی. بچی بالکل کمزور ہو گئی, ذہنی مریض بن گئی اور روز کے تشدد سے تنگ آ کے آخر بچی نے ماں باپ کو فون کیا کہ بھائی یہاں پہ رہنا تو بہت ہی مشکل ہے, یہ تو ایک جیل خانہ ہے. پھر ماں باپ نے ظاہری بات ہے اس کو جو ہے نا لے آئے اپنے پاس. پھر انہوں نے اس کے شوہر کو بالکل جواب دے دیا کہ ہم اپنی بچی ابھی آپ کو بالکل نہیں دیں گے, کیونکہ بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ آج یا کل یہ مار دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ یار جس طرح بھی ہو ہمیں یہ واپس چاہیے. تو پھر انہوں نے ڈاڈر کے ایک اثر سلوک رکھنے والے سید نصیر شاہ اور سید حکیم شاہ, سید اللہ یار شاہ, ان کے تھرو پہ آ کے انہوں نے منت سماجت کر کے اور ذمہ داریاں اٹھائیں. ذمہ داری سید حکیم شاہ, سید نصیر جان نے اٹھایا کہ بھائی اس بچی کو آپ دے دیں, ہم ذمہ دار ہیں, اس کو ایک ذرا برابر بھی کوئی چیز نہیں آئے گا, اس کو ہم ذمہ داری سے. انہوں نے وہاں لے گئے بچی کو. ابھی 2 مہینہ ہوتا ہے, ماں باپ کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی بچی کے ساتھ بات کراؤ, نہ بات کرانے دیتے ہیں نہ کچھ کر دیتے ہیں. روز کے معاملات, تشدد تشدد تشدد. آخر 1 تاریخ کو رات کو انہوں نے فون کیا ہے کہ بھائی آپ کی بچی سیریس ہے. پھر دوسرا فون آ رہا ہے کہ آپ کی بچی کو ہم CMH ہاسپٹل لے جا رہے ہیں. 5 منٹ پھر آ رہا ہے کہ آپ کی بچی انتقال کیا ہے. پھر ان کے بعد ان کے مختلف باتیں, جب یہاں سے سب روانہ ہو گئے کہ بھائی انتقال ہے, جا کے ہم لاش لے آئیں. یہاں سے روانہ ہوئے ہیں تو ان کی پھر باتیں مختلف کہ ہم آپ کو لاش نہیں دیں گے, لاش نہیں دیں گے. تو سب کے ذہن میں یہ بات آ گیا کہ لاش نہیں دینا یہ کون سے جواز ہے, تو ضرور کوئی ایسی بات ہے. پھر اس کے بھائی جو ہے نا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں, وہ بھی سوچ سمجھ رکھتے ہیں. انہوں نے جو ہے نا فوری گورنمنٹ SHO کو اطلاع کیا کہ بھائی ہمیں لاش ہینڈ اوور کرایا جائے. پھر SHO نے تعاون کیا ہے, اس نے جو ہے نا لیڈیز فورس یہ وہ ان کے ساتھ پھر وہ جو ہے نا گئے ہیں اندر. تو لڑکی کا لاش جو ہے نا ایک کمرے میں بوسیدہ, ایک وہ ہم لوگ رلی وغیرہ آپ کہتے ہو چٹائی, اس میں جو ہے نا بندھا ہوا تھا. پھر اس کو جو اٹھایا گیا ہے سیول اسپتال ڈاڈر لایا گیا. وہاں پہ پوسٹ مارٹم کا سہولت نہیں ہے, بس جو بھی ضروری کارروائی کر کے پھر SHO نے جو ہے نا اپنے ان کے ساتھ جو ہے نا موبائل گاڑی, تفتیشی افیسر, کچھ لیڈیز فورس ان کے ساتھ دے کے کہ بھائی آپ BMC کوئٹہ لے جائیں, وہاں پہ اس کا جو ہے نا پوسٹ مارٹم کرائیں. پھر یہاں لایا گیا, یہاں پہ جو ہے نا پولیس سرجن ڈاکٹر پولیس سرجن انہوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس پہ اوپر بے جا تشدد ہوا ہے اور یہ کچھ ہی ٹائم کا بات ہے کہ 8 یا 10 گھنٹے ہوتے ہیں کہ اس کے منہ پہ تکیہ رکھ کے اس کا سانس بند کر دیا گیا. باقاعدہ پوسٹ مارٹم میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے. جب ہم لاش لے گئے مستوں, وہاں عورتوں نے اس کو غسل دیا تو ہر ایک کی آنکھ جو ہے نا بھرے ہوئے تھے. اللہ معاف کرے, اللہ کسی کے بچی کے ساتھ ظلم نہ کرے کہ انہوں نے اس کے یہ بالیاں بھی کھینچے تھے, سمجھے, اس کے جسم پہ اتنے تشدد کیے گئے تھے. اس بچی کے ساتھ اتنا ظلم, اس کو تڑپا تڑپا کے انہوں نے مارا ہے, تڑپا تڑپا کے انہوں نے مارا ہے. ابھی FIR کے باوجود, سب چیز کے باوجود, پوسٹ مارٹم بھی گورنمنٹ کا, FIR بھی گورنمنٹ کا, انہوں نے کسی چیز کو, سب چیز کو رد کر دیا ہے. آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے. الٹا ڈرامے بازی کل سے بیٹھے ہوئے ہیں, فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تصویریں آ رہے ہیں. گورنمنٹ یا پولیس یا کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا رہا, کیونکہ جس SHO نے FIR کیا ہے انہوں نے اس بیچارے کو بھی معطل کرا دیا کہ آپ نے FIR کیوں کیا ہے. اس کے خلاف انکوائری ہوا ہے. یہ چیز ہے. DIG نصیر آباد, اس کے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس وجہ سے. SSP انتظامیہ سوئے ہوئے ہیں, ان کے سامنے یہ قتل کوئی معنی نہیں رکھتی. میں تو حیران ہوں. بڑا ایک گفتگو کیا, اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں سب انوالو ہیں. ہمارا معاشرہ بھی انوالو ہے, ہمارا گورنمنٹ بھی انوالو ہے.
آپ دیکھیں کہ جب گورنمنٹ خود ایف آئی آر کرتا ہے، ایس ایچ او ہاں ایک پولیس اسٹیشن کا انچارج ہوتا ہے، وہ ایف آئی آر کر رہا ہے، گورنمنٹ اس کو نکالتا ہے کہ آپ نے کیوں ایف آئی آر کیا ہے. گورنمنٹ وہاں سے اپنے تحویل میں لا کے بچی کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی قاتل پہ ایف آئی آر ہے، وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ انسانی حقوق والے آگے آ جائیں، انسانی حقوق برائے خواتین والے آگے آ جائیں. یہ کیوں اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے؟ آج اس لڑکی کے لیے ہم تحریک اتحاد بین السادات پاکستان کے یہ سادات نکلے ہیں، اسی لیے نکلے ہیں کہ آج اس سید زادی کے ساتھ ہوا ہے کہ کل کے دن کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اس کے پیچھے سب سے بڑا مجرم اس کا شوہر ہے، کیونکہ اس کا شوہر یہ 2 سال سے اس بیچاری پہ تشدد کر رہا ہے. بیچ میں بھی لڑکی نے باپ کو کہا ہے کہ ابا یہ مجھے جو ہے نا بہت زیادہ تشدد کرتا ہے، مجھے جو ہے نا وہ گلا میرا دباتا ہے، مجھے مارتا ہے. لیکن ماں باپ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار بچی ہے، جائے گھر بسائے، معاملات حل ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کا جو شوہر ہے، مین کردار اس کے شوہر کا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو سسر ہے سید احسان شاہ، یہ دونوں انوالو ہیں. کیونکہ ڈاکٹروں کے مطابق جب پوسٹ مارٹم ہوا، جب نکلے ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی جب یہ تکیہ ایک بندے نے پیچھے سے ہاتھ دیا ہے، دوسرے نے تکیہ، 2 بندوں کے انوالو ہونے کے اس میں جو ہے نا وہ ہے ثبوت ہے. اور پوسٹ مارٹم گورنمنٹ کا ہے، اس کے مطابق کارروائی کیا جائے. جو کہتا ہے مجھے ڈی آئی جی نصیر آباد نے روکا ہے، اور ایس ایس پی وہ لاش اٹھا کے ہم احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ اس کو روڈ پہ رکھیں گے، سمجھے. تو ایسے جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے اوپر ہر چیز برداشت کیا، لیکن اس نے حقیقت دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمارے ساتھ مکمل کوآپریٹ کیا. انہوں نے ایف آئی آر کیا، اتنے دباؤ کے باوجود بھی. اب ایس ایچ او کا یہ حال ہے، بیچارہ لائن حاضر ہے، اس کے خلاف انکوائری ہو رہا ہے. حالانکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے نا ہمیں داد دینا چاہیے کہ اس طرح کے بندے بہت کم ہیں. کیونکہ اس نے اس بچی کو اپنا بچی سمجھا، اپنا بہن سمجھا کہ آج اس کے ساتھ ناجائز ہوا ہے. کیونکہ اس نے بھی آنکھوں سے دیکھا کہ یار اس طرح کا ظلم، یہ تو کوئی درندہ وحشی بندہ بھی اس طرح. یہ ہے کہ یہ سادات مقتولہ کے جو ورثہ ہیں، کل اپنے تمام قبائلی دوستوں کے ساتھ، اپنے مریدین عقیدت مندوں کے ساتھ، اپنے جو فیملی ممبرز ہیں، سید زادیاں ہیں، دوسرے ہیں، لیڈیز، سب کے ساتھ کل آئیں گے. سی ایم ہاؤس کے سامنے وہ لوگ دھرنا دیں گے، جس میں ہم تحریک اتحاد بین السادات پاکستان کے جتنے سادات ہیں وہ بھی ان کا ساتھ دیں گے. ہم پورے پاکستان میں جتنے سادات ہیں، ہمارا تنظیم بنا ہوا ہے، سب کو اعلان کرتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے پریس کلب میں جا کے وہاں احتجاج ریکارڈ کرائیں مظلوم سادات کے لیے، سید زادی کے لیے. تھینک یو. مہربانی.